رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو 2 دن میں نے لفظی ترجمہ کیا کسی دوست کے کہنے پہ، لیکن مجھے محسوس ہوا کچھ دوستوں کو سمجھنے اس میں تھوڑی سی دشواری ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں سلیس سے سلیس، آسان سے آسان با محاورہ ترجمہ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست بات کو سمجھ سکے۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ عقیدت سے بیٹھیں۔ اگر کوئی ادھر ادھر دیکھتا رہے اور یہی ہو کہ جلدی جلدی ہم چلے جائیں تو پھر بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کریم کو قرض حسنہ دو، یعنی کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری غلطیوں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد جس نے انکار کیا، منکم تم میں سے اس کے بعد جس نے انکار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ اب ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اسی طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ، نہایت قوی توانا، صاحب ہیبت شوکت، یعنی بڑے جوان کڑیل، بڑی شان و شوکت والے، یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے، ڈر گئے، اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا۔ حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ بات کو ظاہر نہیں کرنا، لیکن انہوں نے آ کر سارا کچھ بیان کر دیا۔ صاحب نے عہد شکنی کی، جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدہ کو پورا نہ کیا۔ ان میں سے سوائے 2 سرداروں نے، ایک کا نام کالب بن یقنا اور دوسرا یوشع بن نون، یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور توریت کے حکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو
اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے ان پہ لعنت کی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، یہاں تک اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور فرمایا اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت میں مطلع ہوتے رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور تورات کے حکام کی مخالفت کی اور ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا۔ تو تورات میں بیان کی گئی ہیں، نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو تورات میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ جب انہوں نے عہد توڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ آنسو دلوں کی سختی سے خشک ہوتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں پھر بندے کو رونا نہیں آتا، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا نا لا تزال تطلع، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا، رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو، یعنی کہ جو پہلے وہ غلطیاں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو فرما رہا ہے اب جب انہوں نے معافی مانگ لیا تو تم بھی ان کو معاف کر دو، پہلے والی غلطیاں میں نے ان کی معاف کر دی ہیں۔ اور فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، اب عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، کہ ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک ان کے درمیان قیامت کے دن تک لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ فرمایا فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لانے کا عہد لیا،
لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا بیٹھے، اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی۔ عہد شکنی کیا کی؟ کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب انہوں نے وعدہ توڑا تو اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے بھی ان کے اوپر یہ دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، ایک عقیدہ کچھ ہو گیا، کسی نے اس کتاب میں تحریف کر دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپس میں لڑ کر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، فرمایا اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے اور وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں۔ فرمایا یعفو عن کثیرن، اور بہت سی معاف فرما دیتے تھے، معاف کر دیتے ہیں۔ اگر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اب یہ جو آیت ہے نا، کہ یہ تو ہر سنی کو یاد ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجم کی آیات۔ اب ان کو حکم تھا کہ اگر کوئی زنا کاری کرے نا، شادی شدہ بندہ، تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اب یہ حکم انہوں نے نا کتاب میں تحریف کر دیا، نکال دیا، اور زنا کاری میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کہ تم نے رجم کی یہ احکام کو چھپا دیا، اور سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب تمہارے کتابوں میں موجود تھے وہ چھپا دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے تمہارے سامنے نا بیان فرما دیے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تمہاری چھپائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے محبوب نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ یہ جو فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یہ کتنی سی آپ کو میں بتاتا ہوں، مفسرین کرام نے اس سے مراد لیا ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب یہ کتنی سی 30 جو ہے نا تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، یہ ٹائم لمبا ہو جائے گا، لیکن ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، جو اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کفر و شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالح کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، نعوذ باللہ، جو مسیح بن مریم کو اللہ کہنے لگے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، یہاں تک اس کا مکمل ترجمہ کریں گے بات سمجھ آئے گی۔ تو تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں
اور تمام زمین والوں کو۔ اب جو کہہ رہے تھے نا کہ مسیح بن مریم نعوذ باللہ اللہ سمجھتے تھے، اب ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پھر اللہ کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر مسیح بن مریم کو وہ موت دے دے، ان کی والدہ کو وہ موت دے دے، تمام زمین والوں کو موت دے دے، تو اللہ کے سامنے کون کو بات کر سکتا ہے؟ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے جن کا یہ ایسا عقیدہ تھا؟ اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب عیسائیوں کے بہت زیادہ فرقے ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا عقائد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے۔ حلول کیا ہوتا ہے؟ جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ نا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمایا، جو اللہ عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تردید کس طرح فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، اور جس سے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے، اور ہر چیز رب تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوتا تو اللہ کا بندہ نہ ہوتا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے۔ اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ علیہ السلام بھی از خود خالق ہوتے، نعوذ باللہ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودی نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلما يعذبكم بذنوبی، اے محبوب تم فرما دو کہ پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے۔ بل انتم بشر مما خلق، اس کی مخلوق سے جسے چاہے بخشتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہے وہ عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے، انہوں نے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ان کے عذاب کا خوف دلایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ یہودیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم خدا تعالیٰ کے ایسے پیارے ہیں جیسے باپ کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، یعنی کہ حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح والد کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں نا، اور والد اپنے بیٹے کو سزا نہیں دیتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستثنا جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہ پر عذاب کیوں دیتا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، پیارے ہیں، تو ان کو جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اتنے پیارے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچھڑے کی پوجا کی مدت کے برابر۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح
اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو تو تمہیں یہ سزا بھی کیوں ملے گی؟ یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے چند دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کو جھوٹا اور باطل ہونا تمہارے اقرار سے ہی ثابت ہے۔ تمہارا خود عقیدہ ہے کہ ہم 40 دن ہمیں عذاب دیا جائے گا، تو باپ اپنے بیٹوں کو آگ میں تو نہیں نہ جلاتا۔ ان کی اس بیان سے تردید کی جا رہی ہے۔ اب آخری آیت کریمہ اس رکوع کی فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، اے اہل کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم علی فترۃ من الرسول، فرمایا وہ رسولوں کی تشریف آوری بعد ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے حکام ظاہر فرما رہے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ قد جاءکم بشیر و نذیر، فرمایا بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 569 سال کی مدت کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور کوئی نبی 569 سال تک نہیں آیا۔ اس کے بعد سید المرسلین کی تشریف آوری تو ایسی نعمت ہے جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جاں بخش ٹھنڈا پانی مل جائے، یا شدید گرمی اور تپش میں بارش کا نزول ہو جانا۔ تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی، تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع ہی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والے تشریف نہیں لائے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے درمیان زمانے کا نام زمانہ فطرت ہے۔ یہ جو درمیان والا زمانہ ہے جہاں پہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فترۃ من الرسول، یہ درمیان والے زمانے کو فطرت کہا گیا ہے۔ اور اس زمانے میں صرف توحید کا عقیدہ تھا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے نہ وہی مسلمان تھے، اور اسی عقیدے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی تھے، دین ابراہیم پر۔ اب بعض جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ حالت ایمان پر نہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔